أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفوا بالعقود معاہدوں کی پاسداری کیا کرو احلت لکم حلال کی گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چپایوں کے مثل جانور الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو تم پر پڑے جائیں گے غیر محل الصید نہ جائز کرتے ہوئے شکار کو وانتم حرم اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ سورہ المائدہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں یا آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہوں، تبوک میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ کے اندر بھی یا مکہ کے آس پاس نازل ہوئی ہوں، وہ اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی مدنی صورت لگاتار آ رہی ہے۔ پہلی مکی صورت سورۃ الفاتحہ وہ مکی صورت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، اور اس صورت سے دوسری منزل کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں۔ 7 منزلیں کیوں بنائی گئی ہیں، اس کے بہت ساری اس کی مفسرین کے اقوال ہیں۔ بس آپ ایسے سمجھ لیں کہ عربوں کے ہاں ایک ہفتے کے اندر ان کا رواج تھا قرآن پاک کو ختم کرنے کا، ایک ہفتے میں، تو ایک ہفتے میں ایک دن میں ایک منزل وہ پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے 7 منزلیں بن گئی ہیں۔ تو یعنی ایک دن کی ان کی جو تلاوت کی ترتیب تھی نا، ایک دن کی، وہ جتنا آج تک ہم نے پڑھا ہے اتنا وہ تلاوت روزانہ کی کیا کرتے تھے۔ تو پورے قرآن کو ایک ہفتے کے اندر تلاوت میں ختم کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم تھوڑا اپنا محاسبہ بھی کر لیں، ہم کتنی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو وہ تو 7 تقریباً 6 پارے تلاوت روزانہ کی کیا کرتے تھے، یہ ان کا عام معمول تھا۔ اور ان کے جو دوسرے حالات، خاص قسم کے حالات پڑے تو وہ تو اور زیادہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، بعض دفعہ 2 رکعت نماز کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ان کے خواص کے حالات ہیں۔ عوام کے جو حالات تھے نا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے وہ کیا تھے، ایک دن کے اندر ایک منزل کی تلاوت کرنا۔ تو اس وجہ سے ان کا دنیا پر غلبہ تھا، عروج تھا کہ ان کے اندر قرآن پاک زندہ تھا، سنت زندہ تھی۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، سنت سے دور ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہم دنیا میں بھی کسی کام کے قابل نہیں ہیں، اور آخرت والا تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے، تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تو آخرت کی مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں، وگرنہ نہ ہمیں دنیا کا پتہ اور نہ آخرت کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ المائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں شمار ہوتی ہے، بلکہ روایات کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، سواری کے اوپر سوار تھے، عذبہ نامی اونٹنی، آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام قصوہ مشہور اونٹنی ہے جس پر آپ ہجرت کے موقع پر بھی تشریف لے گئے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھ گئی تھی، وہ قصوہ تھی۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، تو یہ صورت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حج کے لیے آپ آ رہے تھے یا جا رہے تھے، تو کیونکہ وحی کی نازل ہونے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بھاری قسم کا بوجھ ہوتا تھا، بھاری، وحی کی نزول کے وقت میں۔ ایک صحابی بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگوں پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنا زیادہ بوجھ آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگ ابھی ٹوٹ جائے گی۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردیوں کے جاڑے کے دن میں بھی آپ کا پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی، اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا۔ تو یہ اونٹنی بھی برداشت نہ کر سکی تو یہ بیٹھنے لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھر نیچے اتر آئے اور یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ المائدہ۔ اس کے اندر اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ، ان پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور بہت سارے احکام شریعت امت مسلمہ کو بتائے گئے ہیں۔ یہ صورت بہت خاص ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا
نصیحت فرمائی لوگوں سے، اے لوگوں یہ اس صورت کی خاص طور پہ تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر جو حلال ہیں ان کو حلال جانو، اور جو حرام بیان کیے گئے ہیں ان کو حرام جانو، کیونکہ اس کے اندر کوئی نسخ کا، تبدیلی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ قرآن کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ مجھے نہ کچھ نصیحت کرے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اور تو تمہیں نصیحت نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاں بھی یہ لفظ آپ پڑھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس آیت کو آپ غور سے پڑھا کرو، اس کو سنا کرو، اس کو سمجھا کرو، کیونکہ وہی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت نازل فرمائی ہے نا، اللہ کی وہ نصیحت ہے، اے ایمان والو۔ تو اس صورت کی ابتدا ہی اے ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ دوسری اس کی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ تو تقریباً یہ 80 کے قریب آیات پورے قرآن کے اندر بنتی ہے۔ تو کم از کم ہر ایمان والے پر یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے اندر جہاں یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، صرف اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اس آیت کے اندر، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں ایمان والا ہوں نا، مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو وہ کم از کم ہر ایمان والے کو پڑھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہلا حکم ہے اس صورت کا ایمان والوں سے، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدوں کا خیال رکھا کرو، ان کی پاسداری کیا کرو۔ آپ دیکھیں کہ اس صورت کی ابتدا معاہدوں کی پاسداری سے، ان پر عمل کرنے سے ہو رہی ہے۔ تو انسان کی جو مکمل زندگی ہے نا، وہ معاہدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے لفظاً معاہدہ ہو کا لفظ ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کی ساری زندگی معاہدات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں ہم ایک خاندانی اور فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، تو فیملی سسٹم کی ابتدا بھی ایک معاہدے سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں میاں بیوی کب بنتے ہیں؟ پہلے تو وہ ایک اجنبی مرد اور عورت ہوتے ہیں نا، آپس میں ایک پھر معاہدہ ہوتا ہے ایجاب و قبول کا، ہم اس کو معاہدہ کا نام نہیں دیتے، ہم اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت یہ آپس میں زندگی کیسے گزاریں گے، تو وہ ساری چیزیں وہاں بیان کی جاتی ہیں، اس کو بھی ایک معاہدہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر معاہدے کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طرح باہر کی زندگی دیکھ لیں، کاروباری زندگی ہے، مارکیٹ کی زندگی ہے، اس میں بھی لین دین ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس کو معاہدہ کا نام نہیں دیتے، لیکن ہوتا ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ 2 نمبر چیز نہ بیچے، ملاوٹ والی چیز نہ بیچے، ناجائز منافع نہ لے، اور جو آگے چیز خریدنے والا ہے وہ کیا ہے کہ وہ نقد پیسے دے، جتنا اس کا ریٹ ہے چیز کا، اس سے خواہ مخواہ ریٹ کم نہ کروائے، یا اگر ادھار لے رہا ہے تو جتنا ٹائم اس نے لیا ہے ادھار کا اتنے میں وہ اس کو مکمل کرے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں نا، یہ معاہدات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کی مکمل زندگی جس شعبے میں بھی جائے، زراعت ہے، حکومت کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب یہ سارے کے سارے شعبے معاہدات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں سے پہلا خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو نا، جو بھی تمہارا کام کاج، اس کے اندر جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں اس پر پورا اترو، اس کے اندر کمی بیشی ٹال مٹول نہ کرو، چاہے وہ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو۔ اب عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب یہ ایک معاہدہ ہے، ہم نے 5 وقت کی نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں نا، فضائل اعمال میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 10 چیزوں کی نصیحت کی ہے، 10 چیزوں کی۔ ایک تو یہ نصیحت کی ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرامین میں سے، جیسے یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، تو آپ کے آخری فرامین میں سے ایک فرمان کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تو آج امت کتنی نماز کی پابندی کر رہی ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو ہم ایک اللہ کے ساتھ بھی معاہدات، جو ہمارے معاہدے ہوئے تھے ان کی بھی ہم خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی جن پر ہمارا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو سنتیں ہیں اور ان کے جو فرامین ہیں ان کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چپائے قسم کے جانور۔ یہاں کچھ جانوروں کو حلال کیا گیا ہے، کچھ کو حرام کیا گیا ہے۔ چوپائے قسم کے جانور، ان کی 8 قسمیں جو اس سے اگلی والی صورت میں آئیں گی، سورۃ الانعام میں جو 7ویں پارے کے اندر ہے، 8 قسم کے جانور وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ جیسے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، اسی طرح گائے، بیل، بھینس اور اونٹ، یہ جو جانور ہیں نا یہ ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح چوپائے اور ان کی طرح کے جو جانور ہیں، جس طرح بکری کی طرح کا ایک جانور ملتا ہے جس کو ہم ہرن بولتے ہیں، ہرن، وہ بھی حلال ہے۔
لیکن یہ حلال تو ہے، لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی ان کی جائز ہے جن کا ذکر سورہ انعام میں 8 طرح کے جانوروں کا نام لے کے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ حلال ہے، ان کا شکار آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے سے ملتا جلتا جانور ہے ایک، جس کو ہم نیل گائے بولتے ہیں، جنگلی۔ اسی طرح ایک اور ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، وہ جس کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں، گائے کی طرح جانور ہوتا ہے، زیبرا، وہ بھی حلال ہے، اس کو جنگلی گدھا بھی بولتے ہیں، وہ حلال ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، غیر الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور جن کا آگے ذکر آئے گا، جو تلاوت کی جائیں گی آگے، وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ کل یا پرسوں پڑھیں گے، وہ جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، ان کی پوری تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ جب یہ حلال جو شکار ہے نا، شکار ہمیشہ ان کا کیا جاتا ہے جنگلی جانوروں کا، جس طرح ہرن ہو گئی، نیل گائے ہو گئی، زیبرا ہو گیا، ان کا شکار کیا جاتا ہے، یا خرگوش ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ حلال تو ہے، لیکن جب انسان حالت احرام میں ہو، عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے، تو اس وقت ان کا شکار منع ہے، شکار نہیں کر سکتا، یعنی خشکی کے جانوروں کا شکار حالت احرام میں ممنوع ہے۔ باقی جو پالتو جانور ہیں جس طرح بھیڑ، بکری، دمبا، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، ان کا کیونکہ شکار نہیں ہوتا ہے، یہ تو انسان اپنی ضرورت کے لیے ذبح کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو یہ تو انسان ان کا گوشت استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو جانور حلال ہیں اور ان کا شکار کیا جاتا ہے وہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حالت احرام میں جب شکار کرنا منع ہے، تو جس جگہ کی وجہ سے یہ چیزیں منع ہیں، اس جگہ کا احترام، یعنی حرمین شریفین کا احترام، وہ کتنا زیادہ انسان کو کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ جانور حلال کیوں کیے گئے ہیں اور یہ جانور حرام کیوں کیے گئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے کھانے کے لیے کون کون سے جانور انسان کی طبیعت کے موافق ہیں اور کون سے جانور ناموافق ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ان کو پیدا کرنے والے ہیں، ان کے اندر چیزیں صفات رکھنے والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کر دیے بس اسی پر ہم اکتفا کریں، اور جو ہمارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں ان کی طرف نظریں نہ کریں، جیسے کتا ہے، بلی ہے، اسی طرح خنزیر ہے، شیر ہے، یہ اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر، چونکہ ہر جانور کے اندر اس کی گوشت میں اندر اس کی اپنی صفات ہوتی ہے۔ بکری ایک مسکین جانور ہے، اب کوئی بکری کا گوشت کھائے گا تو اس کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوگی۔ شیر، بھیڑیا، کتا، یہ ان کے اندر وہ ہوتا ہے بھیڑیا پن ہوتا ہے، یہ کاٹنے والے ہیں، پھاڑنے والے ہیں، اگر کوئی ان کا گوشت استعمال کرے گا تو انسان بھی بھیڑیا نما جانور ایک بن جائے گا، اس کے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے تمام انبیاء سے بکریاں چروائی گئی ہیں، بکریاں، کیونکہ ان بکریاں چرانے سے، حالانکہ اونٹ بھی تو ہوتے تھے اور باقی جانور بھی تو ہوتے تھے، لیکن صرف بکریاں کیوں چروائی گئی ہیں؟ کیونکہ بکری ایک مسکین اور ایک عاجز قسم کا جانور ہے، تو اس کے ساتھ جو رہے گا نا اس کے اندر بھی وہی صفات پیدا ہوگی۔ اب دوسرے جو تھے نا قریش مکہ، باقی جو تھے، ان کے اندر تکبر کیوں تھا، اکڑ من کیوں تھا؟ کیونکہ وہ گھوڑوں کے ساتھ رہتے تھے، اونٹوں کے ساتھ رہتے تھے، گھوڑے میں کیونکہ فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی فخر اور غرور اور تکبر یہ چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ تو ہر چیز کے اندر اپنی اپنی صفات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور کیے وہ انسان کے فائدے کے لیے کیے ہیں، جو حرام کیے ہیں وہ ان کے اندر انسان کے لیے نقصان تھا، اس وجہ سے ان کو حرام کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔